This is Minarets of Islam, زیارات اولیاء اللہ. ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا پریزنٹر لیکچرر ڈاکٹر تاج فردوسی. آئیے آج میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شہر بنگلور، کرناٹک میں، جنوبی ہند کے اس بنگلور میں جہاں بہت اولیاء کرام کے مزارات ہیں، بہت سارے. اس سے پہلے میں آپ کو ان کے بارے میں بتا چکا ہوں، جیسا کہ سیاہ پوش رحمۃ اللہ علیہ، کمبل پوش رحمۃ اللہ علیہ، اور یقین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ، اور توکل مستان رحمۃ اللہ علیہ. اس بنگلور کے شہر میں بہت سارے اور بھی اولیاء اللہ ہیں جن کو میں کور کرنے کی کوشش کروں گا. آج جس ولی اللہ کے بارے میں جن کی ویڈیو میں بنا رہا ہوں اور آپ کو پیش کر رہا ہوں، ان کا نام ہے حضرت لالو بھائی قاصر رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کا اصلی نام محبوب علی شاہ چشتی، اور ان کا تخلص قاصر ہے. سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ درگاہ شریف کس جگہ بنگلور میں ہے. بہت آسان ہے اس جگہ کو جانے کے لیے، بہت ہی مشہور جگہ ہے. بنگلور میں ایک جگہ کا نام ہے، وہ ہے منی ریڈی پالیہ. طریقہ یہ ہے اس کے جانے کا کہ آپ ایئرپورٹ سے بھی سیدھے ایک دم منی ریڈی پالیہ آ جائیں. گوگل میپ میں دیکھ لیجئے، جہاں پر پولیس اسٹیشن ہے اس کے بالکل قریب ہی ایک بہت بڑا قبرستان ہے. وہ قبرستان شروعات ہوتی ہے ایک درگاہ سے، جس کے بارے میں کہہ چکا ہوں، حضرت سیاہ پوش رحمۃ اللہ علیہ کی. جو دوسرا گیٹ اسے لگ کر ہے، وہاں سے وہ پوری طرح قبرستان کا گیٹ ہے. بات یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اندر داخل ہو جائیں گے تو اطراف سے دونوں جانب، چاروں جانب آپ کے خبر ہی ملیں گے، قبور ملیں گے. اور جیسے آپ 50 قدم سامنے ہی دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت لالو بھائی قاصر رحمۃ اللہ علیہ کا روضہ مبارک ہے. پہلے چھوٹا ہوا کرتا تھا، میں جانتا ہوں، میں خود گیا تھا. اب جو دیکھ رہا ہوں تو اسے کافی اس کی وسعت ہو چکی ہے، ابھی بہت بڑا ہو چکا ہے، بڑا ہی خوبصورت. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا قبرستان ہے کہ اس سڑک کے اس طرف سے اور جائے محل کے اس طرف تک، یعنی کہ کتنے ایکڑ زمین پہ پھیلا ہوا ہے قبرستان. اور جانتے ہیں قبرستان میں نہ اندر کوئی کار، نہ اسکوٹر، نہ گاڑی، نہ چلنا نہ پھرنا، زیادہ کچھ نہیں. یہ ہے شہر خاموشاں، مکمل خاموشی، مکمل خاموشی. اور کئی درخت ہیں جس پر پرندے چہچہاتے رہتے ہیں، اور بیچ میں، درمیان میں، اس طرف اور اس طرف بہت سارے اولیاء اللہ کے مزارات بھی ہیں، ان کے روضے بھی ہیں مبارک. اس قبرستان میں کئی اولیاء کی زیارت بھی آپ کر سکتے ہیں. اب جو شروعات میں کر رہا ہوں حضرت لالو بھائی قاصر رحمۃ اللہ علیہ کی. تقریباً 1850 عیسوی میں بنگلور میں آپ پیدا ہوئے، اور آپ کا سارا خاندان اولیاء اللہ ہے. والد کا نام فتح الدین خواجہ میاں، والدہ بی بی سیدہ. والد بچپن میں ہی فوت کر گئے، اور ان کی پرورش ان کی والدہ اور ان کی ماموں نے کی ہوئی ہے.
ان کے جو مرشد ہیں پیر و مرشد ناظر علی شاہ چشتی، ان کا مزار بالکل ان کے ساتھ ہی لگ کر بنایا گیا ہے۔ اور آپ کے روز مبارک میں آپ کی دادی آمینہ بی بی رحمۃ اللہ علیہا کی بھی مزار ہے، ان کا بھی مزار ہے۔ اب بات کرتے ہیں حضرت لالو بھائی قاصر، لالو بھائی قاصر محبوب علی شاہ چشتی، یہ ہے چشتی خاندان، چشتی چراغ، جو حضرت معین الدین چشتی، بختیار کاکی چشتی، وہاں سے ہوتے ہوئے فرید الدین چشتی، نظام الدین چشتی، اور آتے آتے آپ دیکھتے ہیں چراغ دہلوی چشتی اور امیر خسرو چشتی، تمام چشتیوں سے تعلق رکھنے والے یہ چشتی۔ اور مجھے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ جو میں نے آپ کو اس کے پہلے یقین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا، وہ بھی چشتی ہے، مگر توکل مستان رحمۃ اللہ علیہ کی جو بہت بڑی درگاہ یہاں پر میں نے آپ کے لیے پیش کی ہوئی ہے پچھلی بار، وہ سحر وردی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اولیاء اکرام میں 4 سلسلے ہوتے ہیں، سلسلہ چشتی، سلسلہ قادریہ، سلسلہ نقش بندی، سلسلہ سحر وردی۔ جتنے بھی اولیاء اکرام ہیں یہ سب انہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور پچھلی بار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ساؤتھ انڈیا تمل ناڈو میں جو طبل عالم بادشاہ نتھر الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ، متحر الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور ماما جگنی جو ہیں وہ سحر وردی سے تعلق رکھتے ہیں وہاں۔ تو چلیے اب یہاں کی بات کرتے ہیں کہ حضرت محبوب علی شاہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کام میں، اپنے ذکر و اذکار میں بیٹھے رہتے ہیں ہمیشہ، بس زیادہ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا نہیں، بالکل گوشہ تنہائی میں اللہ کے ذکر میں ڈوبے رہتے ہیں۔ یہ بات ہوتی ہے اولیاء کرام کی، اور ان کے اولیاء کرام کے کئی کرامات ہوا کرتے ہیں۔ یہ ایک بار جب ولیمے میں ان کی کھانا کم پڑ گیا، یعنی کہ لوگ زیادہ ہو گئے، اور جو کچھ بنایا گیا تھا ولیمے کے لیے، دعوت کے لیے، وہ اس میں بہت کمی نظر آئی، یعنی کہ آدھے سے کم تھا۔ تو ان کے ماموں نے کہا کہ بیٹے کیا کیا جائے، جتنا ہم نے سوچا تھا اس سے زیادہ تو لوگ آ گئے ہیں، اب اس پکوان کا کیا کریں۔ تو حضرت لالو بھائی قاصر محبوب علی شاہ نے اپنی چادر مبارک دیگ کے اوپر اڑا دیا اور پھر چھڑی رکھ دی، اور پھر وہ پڑھے کچھ اپنی باتیں ہیں، انہوں نے جو کچھ کرنا تھا کیا، اور جو کھانا پکایا ہوا تھا جی اس شیف کو بلا کے کہا کہ دیکھو تم پوری طرح دیگ مت کھولو، بس تھوڑا سا کھولنا، اندر جو بھی آپ خواب ڈالیں گے اس میں سے نکالیں گے، جو بھی آپ باؤل ڈالیں گے اس میں سے چاول نکالتے ہوئے جو ہے سب کو تقسیم کرتے رہنا، اس میں سے نکالتے رہے، اندر مت دیکھو۔ تو پھر اس نے ویسے ہی کیا، اور جتنے لوگ آئے تھے سب کے سب کھانے پینے کے بعد چلے گئے۔ اس کے بعد جب ان کی چادر مبارک کھولی گئی تو دیکھا جتنا کھانا پکایا گیا تھا، بنایا گیا تھا، بالکل صحیح سلامت ایسی ہی تھی وہاں پر مقدار، بالکل جیسا ابھی تک اس میں سے ایک چمچ بھی اس کے اندر سے چاول نہیں لیے گئے تھے۔ بات ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، جہاں انسان کی دماغ ختم ہوتی ہے وہاں سے اولیاء اللہ کا مقام شروع ہوتا ہے، ان کا وہ مقام ہے جسے ہم سمجھ نہیں سکتے اور نہ سمجھنے کی کوشش کریں، ورنہ انسان بہک سکتا ہے۔ تو
ناظرین کرام، انشاءاللہ العزیز میں آپ کو اور اولیاء کرام کے دربار میں لے کر جاؤں گا۔ جزاک اللہ خیر۔ آخر میں آپ کو میرا یہ لکھا ہوا پیش کیا ہوا اور یہ ایک نعت شریف آپ کو سنا رہا ہوں۔ محمد کے ہیں کیا رتبے، بشر یہ خاک کیا جانے۔ ملاحظہ فرمائیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بہت سارے لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کے ہیں کیا رتبے، محمد کے ہیں کیا رتبے، بشر یہ خاک کیا جانے۔ محمد کے ہیں کیا رتبے، بشر یہ خاک کیا جانے۔ نور نور کیا کہیے، وہ نور نور کیا کہیے، وہ رب یا مصطفیٰ جانے۔ وہ نور نور کیا کہیے، وہ رب یا مصطفیٰ جانے۔ محمد کے ہیں کیا رتبے، تبسم چشم نرگس گل، تبسم چشم نرگس گل، رخ شمس و قمر یکجا، تبسم چشم نرگس گل، رخ شمس و قمر یکجا، قسم قرآن کے لب پر، قسم قرآن کے لب پر، جمال جان خدا جانے۔ قسم قرآن کے لب پر، جمال جان خدا جانے۔ محمد کے ہیں کیا رتبے، مدینے کے تصور سے، مدینے کے تصور سے خوشبو آ گئی کس کی، مدینے کے تصور سے خوشبو آ گئی کس کی، دل عاشق ہی یہ جانے، دل عاشق ہی یہ جانے، کیا طیبہ کی فضا جانے، دل عاشق ہی یہ جانے، کیا طیبہ کی فضا جانے۔ محمد کے ہیں کیا رتبے،
ہے روز محشر میں میری امت اٹھے وہ ہاتھ اب کیا ہو اٹھے وہ ہاتھ اب کیا ہو وہ رب جانے دعا جانے اٹھے وہ ہاتھ اب کیا ہو وہ رب جانے دعا جانے محمد کے ہیں کیا رتبے چرا ہے تاج تو گشتی چرا ہے تاج تو گشتی کجا دیدار جانا چرا ہے تاج تو گشتی کجا دیدار جانا فقط میری قضا جانے فقط میری قضا جانے یا پھر ان کی ادا جانے فقط میری قضا جانے یا پھر ان کی ادا جانے محمد کے ہیں کیا رتبے بشر یہ خاک کیا جانے وہ نور کیا کہیے وہ رب یا مصطفیٰ جانے محمد کے ہیں کیا